دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پہ انسان کیسا مرتا ہے. کسی کو بحریہ ٹاؤن دے دیا جائے کہ یہ پورا بحریہ ٹاؤن کس کو دے دیا؟ آپ کو, اور اس میں جو چاہے بنگلہ لے لو آپ, خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ وہ ایک دن میں نے بحریہ ٹاؤن پر بیان کیا باقاعدہ, کیونکہ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن جو بھی مل رہا ہے مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن دیکھا. میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی, مفتی صاحب رات کو دیکھا بحریہ ٹاؤن سے اوپر سے جب جہاز گزرا تھا, لائٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ بحریہ ٹاؤن نظر آتا ہے. تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا؟ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن. تو میں نے کہا, میں نے پھر بحریہ ٹاؤن کی فضیلت پر باقاعدہ بیان کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو, قبر ہے, قبرستان بھی دیکھ لیا کرو. جہاز سے جب گزرو نا قبرستان بھی نظر آتے ہیں نیچے. موت ایسی چیز ہے جو آپ کی تمام لذتوں کو, میں نے کہا جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا, جو بیچ رہا ہے, کیا نام ہے ان کا محترم کا؟ ملک ریاض. تو وہ جو تھے نا ملک ریاض, میں نے کہا بھائی تھوڑے دنوں میں اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. معذرت کے ساتھ ملک ریاض صاحب اگر کہ میری بات سن رہے ہوں, تو سب کا اٹھے گا جنازہ. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے وہ بھی جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا, اور مٹی میں لے جا کے اس پہ بھی منو ٹنو مٹی ڈال کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے, ایسے ہاتھ جھاڑ کے چلو بھائی ختم. تو جنازے اٹھ رہے ہیں. زمینوں سے دل لگانا, مکان سے دل لگانا, دیواروں سے دل لگانا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال, جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, بس ختم, اور کچھ نہیں ہے. باقی سارا وارثوں کا مال ہے. ابھی تھوڑے دن تمہارے پاس, پھر کل کوئی اور لے گا, پھر پرسوں کوئی اور لے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب میں یہ حدیث سناؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی, خلاصہ رہ جائے گا. پچھلے انبیاء اپنی قوم کو کیا سمجھایا کرتے تھے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے حلال سے گھر بنا رہے ہیں, مگر انبیاء ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ گھر پہ اتنا سریا کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اپنی ہڈیوں کا کیلشیم دیکھو, وہ تو روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو گھر بنا رہے ہو رہنے کے لیے, اس میں اتنا منوٹن ہو سریا, وہ سریا آپ کے کیلشیم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اتنا سریا ڈالیں جتنا آپ کی ہڈیوں میں سریا ہے. یہ بوسیدہ ہو کے ختم. لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, اولاد کہتی ہے ہم اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے, پتہ نہیں کون بنا رہا ہے. مقصد اپنے لیے ہوتا ہے, لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے. تو گھر بنانا ناجائز نہیں ہے, لیکن بھائی ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. اللہ نے فری پھوکٹ کے بہت پیسے دیے ہوئے, تو چلو ایک گھر بھی لے لیا, نہیں دیا تو یہ بڑا مزے کا. کرائے کا گھر زیادہ مزے کا ہوتا ہے, اس میں انسان کو مسافر خانے کا احساس, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. مسافر خانہ ہے, جنازہ نکلے گا. ہمارے حضرت تو کبھی گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے. سعودیہ سے آئے تو یہاں کراچی میں اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. کسی نے حضرت سے پوچھا پہنچ گئے گھر؟ حضرت نے فرمایا مسافر خانے میں ہوں, ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر اگلے دن فون کیا, کہاں ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ فرمایا گھر تو قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں اڑ جائیں گے یہاں سے. تو اس لیے بھائی دنیا سے جو ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوا ہے جو ان دیواروں سے, اینٹوں سے دل لگائے. گاڑی سے دل لگا لینا, پھر بھی وہ تو کم استعمال تو ہو رہی ہے نا. صحیح ہے. تو گھر تو ایک بس سہولت کی چیز ہونی چاہیے, اپنا نہ بھی ہو, کرائے کا بھی ہو, سہولت کا ہو, بس رات کو آرام سے نیند آ جائے, لوکیشن اچھی ہو, یہاں چور اچکے نہ رہتے ہوں, اس طرح کا اتنا کافی ہے. تو وہ کرائے پہ بھی ہو جاتی ہے پوری, تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بہت لوگ ٹینشن لیتے ہیں ان چیزوں میں.